اختصار کے ساتھ، مگر اختصار بھی ایسا کہ ہر جملے میں، ہر حرف میں عبارت تھی، ہر عبارت میں مضمون تھا، ہر مضمون میں تفصیل تھی، اور ہر تفصیل میں نتیجہ تھا، اور ہر نتیجے میں برکت تھی، اور ہر برکت میں کامیابی کا اعلان تھا۔ میں بھی انہی خطوط پر آپ کو اپنے ہمراہ لے کر اس منزل کی طرف جا رہا ہوں جس کے لیے زندگی کا ایک حصہ گزر گیا ہے۔ کیا ہوا پاکستان میں، آئندہ کیا ہوگا، اللہ اس کا نتیجہ بہتر جانتا ہے۔ ایمان والوں نے ہر لمحہ جس پیار اور جس ایثار کا اظہار کیا ہے، تاریخ کے صفحات اس کے گواہ ہیں، اور آسمان کے فرشتے بھی اپنی نگاہوں سے ان نظارے کو دیکھ کر محو حیرت رہے ہیں۔ مرنے والوں نے کس بے کسی میں جان دی، اور رہنے والوں میں سے کس حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور کناروں پر رہنے والوں نے کس ہمدردی اور اخوت اور ایثار کا ایک جامع اور عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ حضرات، ہماری منزل ابھی فاصلے پر ہے، ہم ابھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے۔ وہ لوگ کہ جن کے جسم و جان، تن و من زخمی ہیں، اندوہناک ہیں، انہیں جینے کے لیے جو اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں کافی ہیں یا ناکافی، اس باس میں جانے کے بجائے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ابھی ان بھائیوں کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ ان کی انتظار کا سلسلہ طویل بھی ہے، دراز بھی ہے، اندوہناک بھی ہے، المناک بھی ہے، اور پہ ہم ایک عظیم دعوت نامہ بھی ہے۔ حضرات، ہم نے اپنے بھائیوں کی خدمت میں نہ کوتاہی کرنی ہے، نہ کریں گے۔ جس طرح ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے دوستوں نے اپنی جیبیں خالی کر کے ہمارے پاس امانت رکھی ہے، وہ امانت جب تک حقدار کو نہ پہنچے گی اس وقت تک ہم زیر بار رہیں گے۔ ایمان کے اعتبار سے امانت ادا کرنا، فرمان الہی کے اعتبار سے امانت ادا کرنا، اور اس میں ایک ذرا بھر بھی خیانت نہ کرنا، یہ نجات کی ضمانت ہے، اور نبی پاک کی نگاہ میں قبول ہونے کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے پاکستان میں ابھی تک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تفصیل جمع ہو رہی ہے، ایک ہی دفعہ سب کچھ بتائیں گے، لیکن میں آپ سب کو یہ بات بتا دوں کہ ہمارا جو پروگرام ہے، ایک ایک مسجد دینا، ایک ایک بستی بسانا، اس کے لیے جو رقم ہمارے پاس ہے، شاید مزید ایک ہفتہ لگ جائے یا مزید 4 دن لگ جائیں۔ بینک والوں کو اطلاع کر دی ہے کہ جب سے ہم نے اپیل شروع کی، اور اپیل جب تک ہم نے ختم کی، اس وقت تک کا سارا اماؤنٹ تفصیل وار یہ ہمیں بتائیں، تاکہ ایمان والوں کو عطا کردہ رقم کا ایک تخمینہ پیش خدمت کر دیا جائے۔ حضرات، میں پاکستان اس وقت جاؤں گا جب ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد پھر اعلان کروں گا کہ اب میں اس امانت کو ٹھکانے لگانے کے لیے پاکستان جا رہا ہوں۔ پھر جن جن دوستوں نے جو چیزیں پوچھنی ہیں، انشراح صدر سے بڑے حوصلے، بڑی وسعت کے ساتھ ہر بات پوچھیں۔ حق بنتا ہے کہ بھائی سے اپنی طمانیت کے لیے کھل کے بات کریں۔ دربار خداوندی میں ہر سو عز و انکسار اور ادب لازمی ہے۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نیت، ارادے اور سانس کو آستہ چلنے کا جو حکم ہے اور نگاہیں نیچی کرنے کا حکم ہے، اس کے باوجود بھی یاران ہم سفر اور غلامان رسالت نے بات پوچھنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ ادب کے دائرے میں وہاں بھی یہ سلسلہ سوال و جواب کا جاری رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
آل بیت اطہار امہات المومنین سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا، اور ہمارا دین پھیلا ہی اسی لیے ہے کہ ایک ایک جملے میں صداقت، ایک ایک عمل میں صداقت، کردار اور گفتار اسلام کی صداقتوں کے گواہ ہیں۔ اس لیے جس معاملے میں بھی طمانینت، اطمینان، سکون قلب مطلوب ہو، کھلے دل بات کرے اور خوشی سے بات کرے۔ ہم ایک ایک بات کا جو ہمارے حق میں ہے، جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمارے وسائل اور دائرہ تدبر کے اندر ہے، ہم اسے پیش کرنے میں نہ بخل کریں گے نہ چوری کریں گے۔ حضرات گرامی، آج ہی ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، جن لوگوں کو مامور کر رکھا ہے وہ درجنوں جگہ ٹرک بھر کے لے گئے، اور ایک ٹرک نہیں، 2 4 10 12 ٹرک لے کے گئے۔ حضرات وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ واویلا اس لیے نہیں کرتے کہ جب ہم سن رہے ہیں لوگ اعتراض کرنے والوں کے جب اعتراضات ختم ہوں گے تو ہم شیشہ سامنے رکھ دیں گے۔ ہم شیشے کی صفائی پہ لگے ہوئے ہیں۔ معترضین آپ اطمینان رکھیں، ہم آپ کو مطمئن کیے، خوش کیے بغیر ملک نہیں چھوڑیں گے۔ اور شیشہ تیار کر رہے ہیں، قد اعظم شیشہ ہے، ہر آدمی اپنا قد دیکھ لے گا اس میں۔ دوسری بات، آج ہی انہوں نے بتایا کہ ہم لیا سے کوٹ ادو تک گئے اور 250-300 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ حضرات پکی سڑکوں کے قریب راشن دینا یہ اور معنی ہے، لیکن پیدل کئی میل چل کے گاڑیوں کو دھکے دے کے آگے لے جانا، اور وہاں دیہاتوں میں جو خستہ حال، پریشان حال اور قریب المرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، وہاں جا کے صورتحال ان لوگوں نے دیکھی۔ اور آج جو جس کرب کے ساتھ انہوں نے حالات کا تذکرہ کیا ہے، یوں لگتا تھا کہ ہر حرف کے ساتھ آنسوں کا ایک قطرہ شامل ہوتا تھا۔ حضرات وہاں ان لوگوں نے فوراً جس چیز کا مطالبہ کیا وہ چند چیزیں، ہمیں گرم کپڑے چاہیے، ہمیں لحاف چاہیے، سردی کا دورہ ہے، رات کو سردی ہوتی ہے سخت، دن ٹھیک گزرتا ہے، رات سردی ہے، خیمہ ہمارے پاس نہیں، مکان ہمارے پاس نہیں، جھونپڑیاں ہمارے پاس نہیں، سرے راہ میدان میں آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے حساب کیا تو 2,500-3 ہزار خیمے یہ اس اگلے ہفتے پہنچانے کا ہم نے وعدہ کیا، درجنوں ٹرک سامان کے بھر کے بھیجنے کا وعدہ کیا، اور 11-12 ہزار رضائیاں پہلے جو دے چکے ہیں ان سمیت 15-20 ہزار رضائیاں ہم نے روانہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ غلہ ایک کو ایک مہینے کا خرچہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان قریب آپ کو یہ چیزیں دکھائی جائیں گی۔ مخلصین کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، لیکن جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اعتراضات کر کے ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، شکر گزاری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آپ کے حافظے ضرور تیز ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ یہ چیزیں سب خوبصورتی کے ساتھ دکھائی جائیں گی۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، نہ نکتہ چینی کر رہا ہوں، بلکہ وہی دوست ہوتا ہے جو سنبھلنے کے لیے خبردار کی آواز دے، اور جو لوگ غلطی دیکھ کے چپ ہوتے ہیں ان سے وہ لوگ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں جو غلطی دیکھ کر خبردار کی آواز دیں کہ غیر کوئی آدمی اعتراض کرے، کیوں نہ مسلمان بھائی سمجھا دے کہ یہاں قدم تمہارا لڑکھڑا گیا ہے۔ اس لیے اعتراض کرنے والے میں ممنون ہوں آپ کا، مجھے سنبھلنے کے لیے آپ نے بہت سبق دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے اپیل بند کر دی ہے، دوستوں نے تعاون کرنا بند کر دیا ہے۔ حضرات گرامی وقار، ابھی تک وہ سلسلہ تعاون جاری ہے۔ عورتیں میری بہنیں، بچیاں، بچے، بزرگ، ساتھی، قرب و جوار کے ہر ٹاؤن کے لوگ دھڑا دھڑ رقم دے رہے ہیں، اور ہم جمع کر کے ان کی امانت محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں جو رقم ہمارے پاس یہاں پہنچی وہ بھی آپ کے سامنے ابھی پیش ہونے والی ہے۔ حضرات یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا۔ ابھی سوات کے علاقے مدین کا علاقہ ہے اور بحرین کا علاقہ، وہاں سے لوگوں نے مجھے اطلاع کی کہ ہم 8 سال پہلے تم ایک دفعہ آئے تھے، تو اب تک تمہارا ہمیں علم ہے، ہمیں غلہ بھی چاہیے، تمبو بھی چاہیے، اور ہماری مسجدیں پانی لے گیا، ہمیں مسجد بنا دیں۔ تو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے
حاجی منیر احمد صاحب بری والے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی مسجد جو بحرین سوات کے علاقہ میں سب سے پہلی مسجد جو بنے گی اس کا سارا خرچہ میں دوں گا، چاہے وہ 10 لاکھ ہو، 12 لاکھ ہو، 3 لاکھ ہو، 20 لاکھ ہو، وہ وہی دیں گے۔ اور وہ آج کہہ رہے تھے کہ اس گاؤں کا مجھے پتہ دے، میں ابھی جا کے وہاں مسجد شروع کر دوں۔ یہ ہیں وہ ایماندارانہ جذبات عمل کہ جو قوموں کو تعمیر نو کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم عمل کریں گے اور بہت جلد آپ کو سارا اماؤنٹ بتانے کے بعد بتائیں گے کہ ایک مکان پر کتنا خرچ ہوتا ہے اور کتنے مکانوں کی رقم ہمارے پاس جمع ہو گئی، کل ہمیں مکان کتنے مطلوب ہیں، مزید آپ مکان بنانے کے سلسلے میں کتنا دستے تعاون بڑھاتے ہیں، یہ 2-4 دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں تفصیلاً پیش کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، ساتھ ہی میں آپ کو اپنے ہمراہ اس وقت چلتے ہیں برلے کا سیر کریں۔ ایک خوبصورت بلڈنگ کے اندر ہم داخل ہونے لگے۔ یہ بلڈنگ نہ آپ کی ہے نہ میری، نہ صرف آپ کی نہ صرف میری، یہ ہر اس انسان کی ملکیت ہے جس نے کلمہ طیبہ کا نور اپنے دل کے اندر اتار لیا ہے۔ حضرات گرامی، جب وہاں کی کونسل نے اعتراض کیا تو چیف ایگزیکٹو اس کے سامنے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے مجھے مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ بچیوں کا کالج تم بنانے لگے ہو، آخر کیوں؟ شیشے بچے توڑتے ہیں، گالیاں بچے دیتے ہیں، الڑ بازی بچے کرتے ہیں، گاڑیاں بچے تباہ کرتے ہیں، سنگ باری پتھر مارنا یہ بچوں کا کام ہے، لڑائی کرنا بچوں کا کام ہے، اور بجائے بچوں کے تم بچیوں جو بولتی ہی نہیں، جو لڑتی ہی نہیں، جو تماشا نہیں بنتی، بچے ہی سب طوفان برپا کرتے ہیں، اور جو مصیبت کا ایک پلندہ تیار کرتے ہیں اور ہمارے لیے عذاب سر بنے ہوئے ہیں، ان کو تو تم پوچھتے ہی نہیں، اور بچیاں جو بولتی نہیں ان کے لیے کالج بنا رہے ہو۔ تمہیں اگر اصلاح کرنی تھی تو بچوں کی کرنی تھی، تو بچیوں کے لیے تم نے مخصوص کیوں کیا؟ حضرات، یہ بڑا دلچسپ اور بڑا خوبصورت سوال تھا ان کا، اور جو میرے انٹرپریٹر جو تھے وہ بڑے نفیس آدمی تھے، اور میں الحمدللہ تھوڑی سمجھ لیتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا، ضرورت پڑے تو بول بھی لیتا ہوں۔ لیکن اس وقت حالت یہ ہوئی، آپ سب محترم اور علامہ ہزاری صاحب اور مولانا نصیر اللہ صاحب، آپ تو گواہ ہیں میرے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بڑی خوبصورت سی ایک کیفیت پیدا ہوئی، تو میں نے انہیں کہا ہے کہ یہ جو الڑ بازی کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، سنگ باری کرتے ہیں اور شیشے توڑتے ہیں، حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اور پولیس کو ناخن چنواتے ہیں، چبواتے ہیں، یہ واقعی لڑکے ہی ہیں، لڑکیاں نہیں ہیں۔ لیکن آخر یہ لڑکے خود نہ آسمان سے گرے ہیں نہ زمین سے اوپر آئے، ان کو جنم دینے والا کوئی ہوگا، ان کو جنم دینے والا کوئی ہوگا، یہ کسی کے دامن میں پرورش پا کے بڑے ہوئے ہوں گے، اور جن سے یہ متولد ہو کے باہر آئے ہیں ان کا نام ماں ہے، اور جو ان سے جدا ہو کے ابھی چھوٹے تھے ان کا نام بچہ ہے، اولاد ہے، یہ اب بڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس دامن کو سوچ رہے ہیں جس دامن میں تربیت ہوتی ہے۔ آپ نے سوچا ہے کہ یہ آپ نے سوٹی پکڑی ہے کہ اس لاٹھی سے اس آدمی کا سر کچلا گیا ہے، آپ نے لاٹھی کو گالیاں دینا شروع کی، ہم نے اس ہاتھ کو پکڑا ہے جس ہاتھ میں وہ سوٹی ہے۔ تو کیوں نہ ہم بجائے اس کے کہ لاٹھی کو توڑیں، ہم اس ہاتھ کو کیوں نہ سیدھا کر لیں؟ تو جو لاٹھی ہے واقعی یہ آوارہ بچے ہیں، لیکن جس ہاتھ میں ہے وہ مائیں ہیں۔ جس قوم کی مائیں نیک، بلند کردار، صاحب صدق کی شعار ہیں، اس قوم کی مقدر کا ستارہ اوج ثریا پر چمکتا نظر آتا ہے۔ اس لیے میں ان بچیوں کی تربیت کروں گا، یہ بڑی ہوں گی